الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وعلى أولاد محمد وعلى أوقات محمد وعلى أحباب محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد حتى ترضى. اللهم صل على محمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد أبدا أبدا. سلام على عباده الذين اصطفى. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پاکیزہ نام تیرا گندی زباں ہماری تیری ثنا ہو ہم سے یہ طاقت کہاں ہماری. پاکیزہ نام تیرا گندی زباں ہماری تیری ثنا ہو ہم سے یہ طاقت کہاں ہماری. تو نے زمیں بنائی تو نے فلک سجایا شمس و قمر بنا کر عالم کو جگمگایا. مالک ہے دو جہاں کا دنیا کو پالتا ہے مٹی کی مورتوں میں تو روح ڈالتا ہے. دم بھر میں جس کو چاہے جب چاہے شاہ کر دے جس پر غضب ہو تیرا پل میں تباہ کر دے. در پر کھڑے ہیں تیرے فریاد سن ہماری معصوم ہے مظلوم ہے ادنا سے ہم بھیکاری. ہم علم کے ہیں طالب تو عالم ہمیں بنا دے. چھایا ہے جو اندھیرا مالک اسے مٹا دے. یا رب اس جہاں سے ہم کچھ ایسا کر کے جائیں بچے ہوں بڑے ہوں بس دیتے رہیں دعائیں. یا رب اس جہاں سے ہم کچھ ایسا کر کے جائیں بچے ہوں بڑے ہوں بس دیتے رہیں دعائیں. پاکیزہ نام تیرا گندی زباں ہماری تیری ثنا ہو ہم سے یہ طاقت کہاں ہماری. تو نے زمیں بنائی تو نے فلک سجایا شمس و قمر بنا کر عالم کو جگمگایا. مالک ہے دو جہاں کا دنیا کو پالتا ہے مٹی کی مورتوں میں تو روح ڈالتا ہے. دم بھر میں جس کو چاہے جب چاہے شاہ کر دے جس پر غضب ہو تیرا پل میں تباہ کر دے. در پر کھڑے ہیں تیرے فریاد سن ہماری
معصوم ہے مظلوم ہے ادنا سے ہم بھیکاری، ہم علم کے ہیں طالب تو عالم ہمیں بنا دے، چھایا ہے جو اندھیرا مالک اسے مٹا دے، یا رب اس جہاں سے ہم کچھ ایسا کر کے جائیں، بچے ہوں بڑے ہوں بس دیتے رہے دعائیں۔ اللہ پاک اس نورانی قرآنی محفل کو، مجلس کو اپنی فضل سے قبول فرمائے۔ بڑا ہی اچھا لگتا ہے اس طرح کی مجلسوں کا جب انعقاد ہوتا ہے، معصوم بچہ حافظ قرآن بنے اور پھر ایک نورانی مجلس قائم کی جائے، بڑی ہی خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ ایسے دور میں جب امت کے دل سے کلام الہی کی رغبت نکل چکی ہو، امت کے دل سے قرآن کی عظمت نکل گئی ہو، اس وقت ایسے زمانوں میں یہ مبارک محفلیں اور مجلسیں یقیناً اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ ہمارا تو قرآن سے تعلق اور رشتہ ناتا انتہائی کمزور ہو گیا، کلام الہی سے ہم بہت دور ہو گئے، کلام الہی تو ہماری شکایت کر رہا ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے، پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے طوطے مینا کو الفاظ رٹائے جاتے ہیں ایسے ہی رٹایا جاتا ہوں، ایسے ہی پڑھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم کے لینے میں تکرار کی نوبت آتی ہے تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ جھوٹی عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں مجھے رسوا کرتے ہیں، ویسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کسی وزن میں میری بار نہیں، کسی وزن میں میری دھوم نہیں، میں تو اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ آج اس مجلس سے کچھ سبق لے کر جائیں۔ وہ وقت آئے کہ آپ اپنے بچے کو بھی حافظ قرآن بنائیں اور اس وقت دوبارہ پھر یہ مجلس ہو اور اس کے اندر اہل علم تشریف لائے، کچھ ارادے لے کر جانا، کچھ نیتیں لے کر جانا، کچھ عزائم لے کے آج اس مجلس سے واپس جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا تھا، قیامت کے قریب میری یہ امت بالکل تن تنہا ایسے کھڑی رہ جائے گی جیسا بارش کے برسنے پر بکری بغیر چرواہے کے کھڑی رہ جاتی ہے۔ آپ نے شاید یہ منظر اپنی آنکھ سے بھی دیکھا ہو، عموماً ٹرین کے سفر میں یہ چیز ٹکرا جاتی ہے، ایسے مناظر سامنے آ جاتے ہیں، بارش برسنی شروع ہوئی، چرواہا لپک کر کسی درخت کے سائے میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ بکریاں بے کس بے بس کھلے آسمان کے نیچے پانی میں کھڑی بھیگتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا، میری یہ امت قیامت کے قریب بالکل تن تنہا ایسے کھڑی رہ جائے گی جیسا بارش کے برسنے پر بکری بغیر چرواہے کے کھڑی رہ جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہماری نجات کا کیا راستہ ہوگا، آپ ہمیں یہ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بس قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ آج آپ اس مجلس میں یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم سب قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام ہو، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کا بھی اہتمام ہو،
قرآن پاک کے تقاضوں پر عمل کا اہتمام ہو. قرآن نے جن چیزوں کو حلال کہا ہے وہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں، اور جن کو حرام کہا ہے ہم ان سے بچنے والے بن جائیں. آج اس مجلس سے ہم یہ نیت لے کر اٹھیں، ہم یہ ارادے لے کر اٹھیں. قرآن پاک نے کن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے ہمیں ان کو دیکھنا ہے. قرآن پاک نے کن چیزوں سے روکا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے. اہل علم سے اس کے بارے میں معلومات کرنی ہے. قرآن پاک میں سب سے زیادہ تاکید کی آئی ہے. ہم دیکھیں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہم انداز لگائیں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. ایسی سردی میں، ایسی لمبی راتوں میں، فجر کی نماز میں مسجد خالی رہے، بتائیے یہ ایمان و یقین کے ختم ہونے کی علامت ہے کہ نہیں؟ اللہ سے تعلق اور رشتہ ختم ہونے کی علامت ہے کہ نہیں؟ قرآن سے تعلق ختم ہونے کی علامت ہے کہ نہیں؟ ایسی لمبی راتوں میں مسجد خالی رہے، مسجد بھر نہ پائے. کتنی لمبی رات ہے، اللہ اکبر، کیسی لمبی رات ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے تقاضوں پر آنے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو شدت کے ساتھ مطالبہ کیا ہے اس وقت نماز سر فہرست ہے. ہماری نمازیں ختم ہو چکی ہیں، ہماری نمازیں بے جان ہو گئی ہیں. آپ کو کچھ 8 والے نمازی نظر آئیں گے، کچھ گھاٹ والے نظر آئیں گے، کچھ 360 والے نظر آئیں گے، کچھ ڈھاٹ باٹ والے نظر آئیں گے. پکے نمازی آپ کو بہت کم نظر آئیں گے. مسجد ویران ہے، ہم دنیا دنی کر بھاگے ہوئے. آپ یہ بتائیں، آپ نے کبھی سنا ہو کہ کوئی شخص اپنے ساتھ قبر میں دنیا لے کر گیا ہو؟ کمائی ہوئی دولت سب یہی رہ جاتی ہے. ساتھ میں تو اعمال صالحہ جاتے ہیں، ساتھ میں نمازیں جاتی ہیں، ساتھ میں تلاوت جاتی ہے، ساتھ میں اللہ کا ذکر جاتا ہے، ساتھ میں زکوٰۃ کا اہتمام جاتا ہے، ساتھ میں روزہ جاتا ہے. کوئی باقی چیز قبر میں ساتھ نہیں جاتی. ہم انداز لگائیں ہم نے کس قدر روگردانی کی ہے اللہ کے پاک کلام سے. اللہ کے اس مبارک کلام سے ہم نے کس قدر دوری اختیار کی ہے. ہمارے سمجھدار بچے، مائنڈڈ بچے وہ یہودیوں کی جھولی میں چلے جاتے ہیں. نہ سمجھ بچے اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے مکتب میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی رغبت عطا فرما دے، قرآن کا شوق عطا فرما دے، قرآن کا ذوق عطا فرما دے. صبح سویرے بچے ان کی جھولی میں چلے گئے، دن چھپنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد ہمارے بچے مکتب کی نظر ہو گئے. بچا کچا اللہ کے نام، مری بھیڑ خواجہ کے نام. بچا کچا تو لوگ گائے کو ڈال دیتے ہیں، بھینس کو ڈالتے ہیں، بکری کو ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ بچا کچا تو لوگ محلے کی کتیا کو بھی ڈال دیتے ہیں. ہم بچا ہوا اللہ کو دیتے ہیں. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا. 15ویں صدی کا نام لیوا مسلمان پیارے نبی کی پیاری شریعت کو اڑا گیا، پیارے نبی کی پیاری شریعت کو کھا گیا. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری معافی کا اعلان فرما دے، ہماری معافی کا فیصلہ لکھ دے. اے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کو آج گواہ بنا دے، میں نے ان تمام کو معاف کر دیا ہے، ان بستی والوں کو معاف کر دیا ہے. اس نورانی مجلس کی لاج رکھ کر میں نے اس مجلس میں آئے ہوئے تمامی احباب کو اور آئی ہوئی تمام خواتین کو، ماں بہنوں بیٹیوں کو اے اللہ گواہ بنا دے فرشتوں کو کہ میں نے اپنی دریائے رحمت سے معاف کر دیا ہے. آج اب دعا ہوگی، ہم سچے دل سے دعا مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کریں. ایک جوان نے مرڈر کیا، 20 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار کر
یہ گھر واپس آیا۔ ماں دروازے پر مکان کی دہلیز پر انتظار میں بیٹھی تھی۔ ماں نے اپنے اس بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ میرے لال تو کہاں چلا گیا تھا؟ میرے لال تو کدھر چلا گیا تھا؟ کوئی دن ایسا نہ گزرا میں نے مکان کی دہلیز پر نظر نہ ڈالی ہو کہ کاش میرا بچہ شاید آج آ جائے، میرا بچہ آج آ جائے۔ ماں 20 سال کے بعد آئے ہوئے اپنے ایسے بچے کو سینے سے لگا رہی ہے جس نے بالکل مرڈر کیا ہے، ناحق مرڈر کیا ہے۔ یہ کریم اللہ، یہ رحیم اللہ، یہ ستار اللہ، یہ وہاب اللہ، یہ غفار اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایک زمانے سے اس کی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، کہ اللہ معاف کرنے پر قادر نہیں؟ کیا ماں اللہ سے زیادہ مہربان ہے؟ اللہ سے زیادہ شفیق ہے؟ اللہ سے زیادہ رحیم ہے؟ اللہ سے زیادہ کریم ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، بن جاؤ۔ روٹے ہوئے خدا کو منانے کے لیے، روٹے ہوئے خدا کو منانے کے لیے روتے ہوئے گھر والوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤ، اپنے آپ کو قبول کراؤ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قبول فرمائے، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے۔ تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانند، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ ایک مرتبہ روتی ہوئی ماں کو چھوڑ کر 4 مہینے امیر کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگا کر تو دیکھو، کچھ نہ کچھ بدلاؤ آئے گا، کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی۔ بگڑنے کے مقامات الگ ہوتے ہیں، بننے کے اور سنورنے کے مقامات الگ ہوتے ہیں۔ ہائی وے پر 2 گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ بتائیے کیا یہاں ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ ریپیرنگ سینٹر لے جانا پڑے گا۔ بننے کے مقامات الگ ہیں، سنورنے کے مقامات الگ ہیں، اور بگڑنے کے مقامات الگ ہیں۔ جن گلیوں نے ہمیں بے دین بنایا، جس ماحول نے، جس معاشرے نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے، دین سے دور کیا، وہ ماحول اور معاشرہ ہمیں اللہ کے قریب نہیں کرے گا۔ اس کے لیے تو ہمیں اس ماحول کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، اللہ آپ کے لیے بھی اس عمل کو آسان فرمائے، اللہ ہمارے لیے بھی اس عمل کو آسان فرمائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، زندگی بہت مختصر ہے، ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا۔ آنے کا دن چلا گیا، جانے کا دن آ رہا ہے، نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات بن جائے، نہ جانے کون سی گھڑی زندگی کی آخری گھڑی بن جائے، نہ جانے کون سا نوالا زندگی کا آخری نوالا بن جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے بوڑھی ماں کا جنازہ اٹھے، جوان بیٹا بھی چلا جاتا ہے، جوان بچی بھی چلی جاتی ہیں۔ ہمارے شہر سہارنپور میں پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، 16 سالہ لڑکی اچانک سر میں بھاری پن ہوا، اللہ جانے کیا نظام ہوا، چند لمحے کے اندر اس بچی نے ماں کی گود میں دم توڑ دیا۔ ہمارے یہاں کا واقعہ ہے، ایک صاحب ایک شادی میں شرکت کے لیے گئے، وہاں جا کر دیکھا ڈی جے باجے بج رہے ہیں، ان کے اچھے دوست کی بہن کی شادی تھی اور شادی میں ڈی جے باجے بج رہے ہیں۔ یہ صاحب اس بارات خانے سے اور اس شادی ہال سے بڑی ناراضگی کے ساتھ مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے روئے، گریہ وزاری کی، اور وہاں مسجد کی برابر میں ان کی سالی صاحبہ کا مکان تھا، وہاں گئے، جا کر کہا کہ میں یہاں شادی میں آیا تھا، لیکن شادی کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ وہاں کھانا کھایا جائے، وہاں پیارے نبی کی شریعت کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، تو انہیں جو بنایا ہو 2 روٹی مجھے کھلا دے۔ وہ کھانا اتار کر لائی تو دیکھا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک کریم آقا رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اب تو عجب سا ماحول ہو گیا، لو نہ جانے کب کس کے بارے میں خبر سننے کو مل جائے کہ فلاں
مولانا صاحب چل دیے. پہلے لوگ بوڑھے ہو کر جاتے تھے, بیمار ہو کر جاتے تھے, ایک زمانہ صاحب فراش ہوتے تھے, اب تو موت بوڑھے بڑھیا کا کھیل بن گئی, تاج پتے کا کھیل بن گئی. ابھی بھی ہمارے جوان, خصوصاً ہمارے نوجوان اگر توبہ نہ کریں پھر کب توبہ کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ایسی بابرکت نورانی مجلسوں میں بار بار شرکت کی امت کے ایک فرد کو توفیق نصیب فرمائے. نیت فرمائے کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلوں گا, زندگی میں تبدیلی لاؤں گا, زندگی میں بدلاؤ لاؤں گا. دیکھو اندھا تمنا کرتا ہے کاش میں قرآن کی زیارت کر لیتا, اندھا تمنا کرتا ہے, نابینا تمنا کرتا ہے کاش میں قرآن کی زیارت کر لیتا, گونگا تمنا کرتا ہے کاش میں قرآن کو پڑھ لیتا, بہرا تمنا کرتا ہے کاش میں قرآن سننے والا ہوتا. نہ ہم اندھے ہیں, نہ ہم گونگے ہیں, نہ ہم بہرے ہیں, پھر ہم قرآن سے اتنا کیوں دور ہیں؟ اللہ کی قسم ہمارا دل بینا نہیں نابینا ہو گیا, ہمارے دل کی طاقت قوت ختم ہو گئی. دل ہی کی طاقت انسان کو تلاوت پر لاتی ہے, ایمانی طاقت انسان کو نمازوں پر لاتی ہے. ہمارے ایمان کی بیٹری ختم ہو گئی ہے, ہمارے ایمان کا دیوالیہ نکل چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کو بنانے کی, ایمان کو بچانے کی, ایمان کو بڑھانے کی ماں یہ فرمایا توفیق نصیب فرمائے. بھائی بہت ہی شور مچا رکھا ہے ان بچوں نے, اتنا شور تو تاش پتوں کی مجلس میں بھی نہیں ہوتا. بھائی بچوں آپ جاؤ, جلسہ آپ کا ہو گیا, یہ تو ادھر آ جاؤ, چلے جاؤ, تھوڑی دیر یکسوئی سے بات ہونے دو. اور ساتھ میں کچھ بڑے حضرات بھی لگ گئے. بچوں کو تو آگے رکھنا ہی نہیں چاہیے. کسی مسجد کی صف اول میں دیکھا بچوں کو آپ نے؟ یہ دینی مجلس ایسی ہے جس کو جہاں چاہے بٹھا دو. بچے تو دانی جانی ہونے چاہیے, بائیں جانی, سامنے وہ شعور وہ مجمع ہو جو غور اور توجہ سے بات کو لے رہا ہو, ورنہ اللہ چھین لیتے ہیں مضمون کو. غفلت سے آگے بڑھ, منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں نے تجھ کو کیا دیا, صدیاں گزر گئی, جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں, جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو, پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر. اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیک نے, بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر. اس جلسے میں, جلسگاہ میں آئی ہوئی محترم خواتین آج اس مجلس سے یہ نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ العزیز خود بھی قرآن والی بنوں گی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن والا بناؤں گی. ہو نہیں سکتا ماں کا دینی مزاج نہ ہو, ماں کا دینی مزاج نہ ہو اور بچہ حافظ بن جائے, بچہ مفتی بن جائے, بچہ مولوی بن جائے, بچہ نمازی بن جائے, بچہ سنتوں کا شیدائی بن جائے. یہ سارا سلسلہ ماں سے چلتا ہے. ماؤں میں دین کا آنا لازمی ہے, ماؤں میں دین کا آنا ضروری ہے. جتنے بڑے اللہ والے, قرآن والے, حدیث والے دنیا میں آئے ہیں, خدا کی قسم یہ انہی ماؤں کی دین ہے, یہ انہی ماؤں کی دین ہے جنہیں اللہ پاک نے دینی شعور عطا فرمایا. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, کیسے بانی تبلیغ. سچ یہ ہے کہ حضرت کا کمال نہیں, حضرت کی ماں کی زندگی کو پڑھو, حضرت کے ابا کو پڑھو, حضرت کی دادی کو پڑھو, حضرت کی نانی کو پڑھو, آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ تو سارا آوا کا آوا قرآن اور حدیث پر مٹنے والا تھا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ جب بھی دعا کرتی تھی اللہ کے نبی خان میں تشریف لاتے تھے, اللہ کے نبی خان میں تشریف لاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت کی والدہ دعا فرما کر لیٹی, اے اللہ نبی جی یاد آ رہے ہیں, اے اللہ نبی جی کی یاد ستا رہی ہے. خواب میں نبی علیہ السلام کو بھیج. دعا فرما کر لیٹی, خواب میں اللہ کے نبی تشریف نہ لائے. اگلے دن دعا فرما کر لیٹی تو خواب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا, اے بہن تیرے پائجامے پر پیشاب کی چھینٹ آ گئی ہے,
اللہ کے نبی کیسے آ سکتے ہیں؟ اے بہن تیرے پائجامے پر پیشاب کی چھینٹ آ گئی ہے، اللہ کے نبی خواب میں کیسے تشریف لا سکتے ہیں؟ حضرت کی والدہ اٹھتی ہیں، غسل فرماتی ہیں، ایک نیا لباس پہنتی ہیں، دو گانا نماز پڑھتی ہیں، درود پاک پڑھتی ہیں، لیٹتی ہیں تو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ آج یہ مجلس میں نیت فرمائیں ہماری محترم خواتین کہ انشاءاللہ العظیم کہ ہم اپنے بچوں کو عامل قرآن بنائیں گے، داعی قرآن بنائیں گے، خادم القرآن بنائیں گے۔ دیکھو ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دین سے ہٹ کر، ایمان و یقین سے ہٹ کر، قرآن و حدیث سے ہٹ کر بالکل دنیاوی تعلیم پڑھائی، نہ بچے میں نماز کا شعور ہے، نہ بچے میں دینی شعور ہے، نہ دینی ذوق شوق ہے، دنیا پڑھی، خوب محنت کی، بڑے ڈاکٹر بن گئے، 500 روپیہ فیس ہے، اب ڈاکٹر صاحب بن گئے، بہت دنیا کما لی۔ اب ماں ڈری ڈری رہتی ہے کہیں ڈاکٹر کو کسی بات پر میری بری نہ لگ جائے، میری کوئی بات میرے بیٹے کو بری نہ لگ جائے۔ باپ بھی ڈرا ڈرا رہتا ہے، ماں بھی ڈری ڈری رہتی ہے۔ ایک صاحبہ نے اپنے بچے کو دیندار بنایا، نمازی بنایا، حافظ بنایا، داعی بنایا، مفتی بنایا، اللہ کے گھروں کی آبادی کا بہانہ بنایا، ذریعہ بنایا۔ اب یہ بچہ، یہ عالم دین، یہ مفتی سما ڈرا ڈرا رہتا ہے کہیں ماں نہ ناراض ہو جائے، میری ماں نہ خفا ہو جائے، کوئی میری ماں کو کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ ماں نے بے دین بن کر بچے کو ڈاکٹر بنایا، لائر بنایا، پروفیسر بنایا، ماسٹر بنایا، مسٹر بنایا، منسٹر بنایا۔ بے شک دنیا بہت جمع ہو گئی لیکن انجام اچھا نہیں ہوا۔ ماں کو پیرالائزڈ اٹیک پڑا، ڈاکٹر صاحب قریب نہیں آئے، لائر صاحب قریب نہیں آئے، لیکن جس بچے کو دین سکھایا، ایمان سکھایا، قرآن سکھایا، سنن سکھائی، واجبات سکھائی، ماں کے قدموں تلے جنت سکھائی، وہ بچہ اللہ رحم فرمائے، ماں بیمار ہوئی تو ماں کے قریب آ کر پاؤں بھی ڈرائے، میری ماں تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، میری ماں تیری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ یہ دین آخرت تو بناتا ہی ہے، یہ دین دنیا بھی سنوار دیتا ہے۔ ایک کریم آقا دین کی عظمت پیدا فرما دے، دینی جذبہ پیدا فرما دے۔ ہماری محترم خواتین نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو یقیناً دیندار بنائیں گے، اپنے بچوں کو دین کا خادم بنائیں گے، سنت شریعت کا شیدائی بنائیں گے۔ جتنے دین کے خدام آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے، آپ ان کے پیچھے ان کی ماؤں کو پڑھیں، ان کو ماؤں کا تقوی نظر آئے گا، ماؤں میں ایمان نظر آئے گا۔ لکھا ہے کتاب میں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک جماعت حاضر ہوئی اور کہنے لگی خواجہ صاحب بارش کی نماز پڑھا دیجئے، بارش کی نماز پڑھا دیجئے، قحط سالی پڑھی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے یا بارش کی نماز پڑھا دیجئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حجرے میں گئے اور وہاں سے ایک ململ کا کپڑا اٹھا کر لائے اور اس کپڑے کو آسمان کی طرف ایسے اٹھایا اور ایک نظر اور ایک جھلک آسمان کی طرف ڈالی۔ جب محبت بڑھ جاتی ہے تو زبان سے نہیں اشاروں میں بھی بات ہو جاتی ہے۔ خواجہ نے آسمان کی طرف ایک نظر اٹھائی، نظر اٹھ گئی تو دعا بن گئی، نظر جھک گئی تو حیا بن گئی، نظر ترچھ کی تو ادا بن گئی، نظر مل گئی تو قضا بن گئی، نظر پھیر لی تو سزا بن گئی۔ خواجہ صاحب نے ایک نظر ڈالی، بادل آ گئے، بادل چھا گئے، خوب پانی برسا، دہلی کی گلیوں میں ندیاں بہ گئی۔ لوگوں نے پوچھا خواجہ یہ کیا کرشمہ ہے، خواجہ یہ کیا کرشمہ ہے، کچھ تو بتائیے۔ خواجہ صاحب نے بتایا یہ ململ کا کپڑا میری ماں کا دوپٹہ ہے، میں نے اللہ کو اس دوپٹے کا واسطہ دیا ہے۔ اے اللہ یہ اس خاتون جنت کا دوپٹہ ہے جس کے سر کے بال ساری زندگی اس کا بیٹا نہ دیکھ سکا۔ اے اللہ اگر اس خاتون جنت کا تیرے یہاں کوئی مقام ہے تو اس کی لاج رکھ کر دل والوں کو پانی عطا فرما دے۔ ایک وہ ماں تھی
جس کی برکت سے پوری دلی والوں کو اللہ نے پانی دیا. ایک آج کی ماں ہے, بچے سے کہتی ہے بیٹا پانی پلا دے, وہ موبائل کی دنیا میں کھویا ہوا ہے. ایک بیٹے سے کہا دوا لا دے, وہ موبائل کی دنیا میں کھویا ہوا ہے, بدیوں میں کھویا ہوا ہے, زناکاریوں میں کھویا ہوا ہے. ایک وہ ماں تھی جس کی برکت سے اللہ نے دہلی کے جنگلات کو بھی پانی پلایا, دہلی کے جنگلی جانوروں کو پانی پلایا. ہماری خواتین نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ پورے دین کے ساتھ اپنی باقی زندگی کا سفر پورا فرمائیں گے. آج ہماری بے دینی, ہماری بے حیائی خدا کی قسم عروج پر آئی ہوئی ہے. کوڑے کا ڈبہ ڈھکا ہوا, بچی کا چہرہ کھلا ہوا, بوڑھی ماں کا چہرہ ڈھکا ہوا, جوان بچی کا چہرہ کھلا ہوا. یہ فرمایا مردار کا جسم ڈھکا ہوا, جوان بچی کا چہرہ کھلا ہوا. اے اللہ, یہ امت کہاں چلی گئی؟ اس امت کو ہوا کیا ہے؟ اللہ کی قسم آج اللہ پاک کسی صحابی کو اگر دنیا میں اپنی قدرت کاملہ سے کسی صحابی رسول کو دنیا میں بھیج دے, وہ ہمارے خلاف فتویٰ دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ تم سب کلمہ پڑھو, تمہارا اسلام سے کوئی رشتہ ناتا باقی نہیں رہا. نیت کریں کہ انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی لائیں گے, جیتے جاگتے رہے تو انشاءاللہ دوبارہ حاضری ہوگی. اب وقت بہت تنگ ہے, جیتے جاگتے رہے تو انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. لیکن یاد رکھیں مقام کی تقریر سے زندگی کا رخ نہیں بدلتا. مجمع میں جتنے احباب ہیں وہ کل فجر کی نماز میں دیکھ لیں حاضری ہوتی ہے کہ نہیں. چند لمحے کے لیے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں, لیکن وہ جلسہ گاہ سے دور جتنا جاتے ہیں وہ خیالات بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں. زندگی کا رخ اللہ کے راستے کے دھکے کھا کے ہوتا ہے. میرا بمبئی کا سفر ہوا, ایک مسجد میں بیان ہوا, بیان کے بعد ایک جوان شخص آئے, مسافہ ملایا, کہنے لگے حضرت آپ 10 منٹ کو میرے ساتھ گھر چل سکتے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب چلیے. میں ان کے گھر گیا, پھٹا ہوا دسترخوان بچھا کر انہوں نے ڈنڈے ٹوٹے کپ میں مجھے چائے لا کر پلائی. خدا کی قسم اس چائے کے ذائقے کو 4 سال ہو گئے, میں آج تک نہیں بھولا. اس نے چائے پلائی. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ مولانا جس مسجد میں آپ کا بیان ہوا ہے اس کے دروازے پر پھلوں کی ریڑھی لگاتا ہوں. آپ کی عمر کیا ہے؟ 33 سال ہے. آپ کے بچے, میرے 2 بیٹے ہیں, بڑے بیٹے کی عمر 10 سال ہے, چھوٹے بیٹے کی عمر 9 سال ہے. بھائی ساجد آپ کے بچے کرتے کیا ہیں؟ ساجد بھائی نے جواب دیا دونوں حافظ قرآن بن گئے, میری مغفرت کا سامان بن گئے. دونوں حافظ قرآن بن گئے, میری مغفرت کا سامان بن گئے. ہاں ساجد بھائی آپ جماعت میں بھی جاتے ہیں؟ ہاں مولانا اللہ کی مہربانی ہے, 10 سال ہو گئے, ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگ جاتے ہیں. قبول کراؤ اپنے آپ کو. اگر پتھر ہی بن کر جینا ہے تو میرے نبی کے روزے کا پتھر بن جاؤ, بیت اللہ کا پتھر بن جاؤ. گندی نالی کا پتھر مت بنو, گندی نالی کا پتھر مت بنو, گندی نالی کا پتھر مت بنو. پتھر ہی بن کر جینا ہو تو اللہ کے حبیب کے یہ فرمایا محراب کا پتھر بن جاؤ, محلے کی مسجد کا پتھر بن جاؤ. گندی نالی کا پتھر بن کر نہ جیو. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو, آپ کے بلانے کو قبول فرما لے. زندگیوں میں مکمل دینی شعور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کہنے میں, سننے میں, لکھنے میں, پڑھنے میں, سفر میں, حضر میں, آنے میں, جانے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف فرما دے. میں ایک کلام سنانا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے. غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے. غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے. نبی کی بیٹیوں کو نہیں جانتا, فلمی دنیا میں ناچنے والیوں کو جانتا ہے.
جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگوں، جس ضرب سے ہلتے تھے جس ضرب سے دل ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ قرآن پاک کے سپاروں کے نام بھی نہیں جانتے سارے۔ قرآن پاک میں کتنے سپارے، کتنی صورتیں نہیں جانتے، اتنی دوری۔ یا تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے یا قرآن نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یا تو ہم اسے نہیں پسند یا وہ ہمیں نہیں پسند۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگوں، جس ضرب سے دل ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ چہرہ دیکھا شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ چہرہ دیکھا شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ بمبئی کی ایک مسجد میں ایک جوان پانی پینے کے لیے پہنچا، سر کے بالوں کی کٹنگ ایسی کہ اللہ حفاظت، سر پر ایسی پولش کرا رکھی ہے جیسا پان کی پیک تھکوا کر آئے ہو۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا بیٹا یہ کیا کیا ہے؟ تیرے اسٹائل کے دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تجھے اللہ کی بناوٹ پسند نہیں، اللہ سے بہتر نہ ہی بناتا ہے۔ تو زبان سے نہیں کہہ رہا لیکن تو بزبان حال کہہ رہا ہے اللہ سے بہتر تجھے نہ ہی بنا دیتا ہے۔ کیا تیرے باپ خالق و مالک کو بنانا نہیں آتا؟ تیرا خالق و مالک بنانا نہیں جانتا؟ یہ کیا حالت تو نے بنائی ہے؟ تیری اسی اسٹائل پر موت آ جائے تو کیا اچھی موت کہلائے گی؟ اس کو سمجھایا بجھایا، وہ کہنے لگا میرے دوست کی بہن کی شادی ہے، ابھی نہیں بعد میں بال کٹائیں گے۔ کہنے لگے میں نے تجھے ایسی ایسی باتیں بتائی لیکن تو نے ذرا بھی غور نہ کیا، لگتا ہے تیرے ایمان کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ۔ دیکھ میں نے تجھے اللہ رسول کی باتیں بتائی، تو سر کے بالوں کی قربانی دینے کو تیار نہ ہوا۔ اللہ کے نبی کے روزے پر کوئی دشمن ناپاک حرکت کر دے تو کیوں جان کا نذرانہ تو پیش کر دے گا؟ تو سر کے بالوں کی قربانی نہ دے سکا تو کیا جان دے دے گا؟ یہ اٹھ کر چلا گیا، ایسا لگا جیسے غصے میں گیا ہے۔ امام صاحب کو خیال آیا نہ جانے کچھ ہنگامہ نہ کرے، وہ نائی کی دکان سے سر پر بال مڑا کر آیا، کہنے لگا آپ نے مجھے گندی نالی سے باہر نکال دیا، میں زندگی میں کبھی ایسی کٹنگ نہیں کراؤں گا۔ اللہ کرے کچھ عزائم ہمارے جوان بھی کرے۔ کیا اللہ بنانا نہیں جانتا؟ کیا اللہ بنانے پر قادر نہیں تھا؟ اگر ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں، قدرت الہی کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں تو ہماری آنے والی نسل شمشان گھاٹ میں پہنچ جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم حضرت کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم تمام آنے والے مہمانوں کی طرف سے آپ کو اہلاً و سہلاً، آپ نے جو بات کہی ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور الحمدللہ جیسا کہ ہمارے ساتھیوں نے نظام سنبھالا ہے، شروع سے آخر تک ہمارا پورا ساتھ دیا ہے۔
میں ان تمام ساتھیوں کا جنہوں نے اس جلسے میں جس طرح کی بھی تعاون کیا ہے، محنت کی ہے، بچوں کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، بچوں کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ خواتین کے لیے میں نے تبرک بڑھوا دیا ہے، اب مرد حضرات سے میری گزارش ہے دعا کے بعد مسجد چلیں، سب کھانا کھا کر جائیں، سب کے لیے کھانے کا نظم ہے۔ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بغیر کھائے نہ جائے، بڑی محنت سے ساتھیوں نے بنایا ہے اور ابھی تک وہ بیچارے انتظار کر رہے ہیں کب بیان پورا ہو، کب جلسہ پورا ہو، اس کے بعد ہم کھانا کھلائیں۔ اور باقی یہ رہا بچوں کا انعام، یہ کچھ ساتھیوں نے الگ الگ دیے ہیں، کچھ ساتھیوں نے دیے ہیں، ان کی طرف سے یہ انعام ہے۔ میں حافظ صاحب کو قرآن حضرت کے ہاتھوں سے دلوا دوں۔ باقی ایک صاحب کی طرف سے حاجی صاحب کہاں آ جاؤ گے؟ بس میں حاجی صاحب بڑے محبت سے 2-3 وہ لے کر آئے ہیں ہار حافظ کے ڈالنے کے لیے، وہ ڈلوا لوں۔ اور ایک اصل وجہ بتاؤں میں آپ کو، جو مکتب سے چل رہا ہے جس کے بچوں کی آپ سب سن رہے ہیں، یہ حاجی صاحب کی ہی دین ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مکتب یہیں پڑھا ہوا، بچے پھر رہے ہیں، بچے اس طرح پھر رہے ہیں، تو ان کی ہی اصل بنیاد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو حافظ قرآن آپ کے سامنے 14 مہینے میں حافظ ہوا ہے، ایک بات بتاؤں میری پورے 14 مہینے میں حافظ ہوا ہے، پورا پہلا حافظ میرے پاس ہوا یہاں پر آنے کے بعد۔ یہ نہیں ہے، میرے پاس بہت بچے لڑکیاں عالم بنی ہیں، میں 8 سال سے بخاری شریف بڑا کتاب پڑھاتا تھا، عالم میں بہت ساری بنی ہیں لڑکی ہیں، لیکن پہلا بچہ میرے پاس بھوپال میں آنے کے بعد حافظ ہوا ہے، وہ بھی اتفاق 14 مہینے میں حافظ ہوا تھا، 14 مہینے وہ بچہ حافظ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھیے، قرآن کا اعجاز سمجھیے، یہ ہم محلے والوں کے لیے کہ محلے کا بچہ پہلے ہی سال میں اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کر کے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہم تمام کی، خاص طور سے ہمارے محلے والوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مدرسہ اسی طرح چلتا رہے، محنت ہم کرتے رہیں، آپ کو نہ ہماری ساتھ دیتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس مدرسے کو انشاءاللہ آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے نوجوانوں کے لیے بالغان کا بھی نظام چل رہا ہے، الحمدللہ 4 بالغان ہمارے یہاں پڑھنے آتے ہیں۔ ایک عبداللطیف بھائی ہیں عرف مامو، الحمدللہ 1 سال پوری ہونے والی ہیں، انہوں نے نورانی قاعدہ پڑھ لیا، اما بارہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک محمد انس آتے ہیں، وہ توسیع وغیرہ 3-4 آتے ہیں، اس سے پہلے 3-4 قرآن پڑھ کے چلے گئے۔ یہ 2 سال کے اندر الحمدللہ بالغان کا بھی نظام ہے۔ ایک نظام ہم نے یہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو بچے 11ویں 12ویں پڑھ کے 10ویں پڑھ کے چھوڑ دیا، کچھ کام کر رہے ہیں، دینی علوم سے باخبر نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے 3 گھنٹے کا ایک کورس رکھا ہے، مومن کا، مولوی نے مومن کا کورس رکھا ہے۔ اب اگر نوجوان جنہوں نے علم دین حاصل نہیں کیا ہے، جو ابھی تک دین سے دور ہیں، قرآن نہیں پڑھا ہے، اردو نہیں پڑھی ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ جتنا بھی دیں، میں اس کو پڑھانے کے تیار ہوں۔ اور خواتین کے لیے جو بچی ہیں، جیسے کہ حضرت نے بیان فرمایا، بچیوں کے تعلق سے بچیوں کی پرورش کی ذمہ داری بچوں کی ہماری ذمہ داری ہے، دینی تعلیم دلوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ آپ نے بچی کا تقریر سنی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سوال کیا، اللہ آپ کا خوش ہوتے ہیں بندے سے کیا دیتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں تو لڑکی دیتے ہیں، تو لڑکی کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نوجوان لڑکیوں سے میں درخواست کرتا ہوں جنہوں نے 12ویں پڑھ کے اسکول پڑھ کے دنیاوی تعلیم نہیں پڑھی ہے، ہم نے پردے کے ساتھ پڑھانے کا ایک نظم رکھ رہے ہیں 3 گھنٹے کا، ان کے لیے بھی خواتین پڑھائیں گی، پردے کے ساتھ پڑھائیں گی، جو مستورات پڑھنا چاہیں وہ ابھی سے یا رمضان کے بعد سے جب بھی آپ کو موقع ملے، لیکن آئیں پابندی کے ساتھ۔ ہماری خواتین اور مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بچوں والی بیٹھی ہیں، میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں کہ بچوں کو مائیں بنا بھی سکتی ہیں، بگاڑ بھی سکتی ہیں، مائیں بنا بھی سکتی ہیں، بگاڑ بھی سکتی ہیں۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا، چور ملے ڈاکو ملے، لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو مائیں اگر چاہیں تو بچہ مائیں اگر چاہیں تو بچہ ولی بن سکتا ہے۔ جتنے اولیاء اکرام پیدا ہوئے ہیں سب ماؤں کی کوکھ سے ہی پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی عالم دین گزرے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں سب ماؤں کی کوکھ سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ وہی مائیں ہیں جو اپنے
امام غزالی پیدا ہو گئے، وہی ماؤں سے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو گئے، وہی ماؤں سے ہمارے بزرگان دین پیدا ہو گئے۔ آج بھی وہ مائیں اپنے بچوں کو اولیاء اللہ بنا سکتی ہیں، دین کا داعی بنا سکتی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ماں کی تربیت ہے، کیونکہ ماں کے گود ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ بس میں یہ بچوں کا انعام بھی انشاءاللہ بعد تقسیم کروں گا، اب زیادہ وقت نہیں رہا، میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ مختصر سی دعا بھی فرما دیں۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك الہ العالمین اس جلسے کو قبول فرما، الہ العالمین اس مجلس کو ہماری مغفرت کا ذریعہ فرما، الہ العالمین پڑھنے والے کو پڑھانے والوں کو سب کو اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، الہ العالمین ہماری ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت تامہ کی دولت سے مالا مال فرما، ہدایت تامہ کی دولت سے سرفراز فرما۔ الہ العالمین ایک زمانہ ہو گیا گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے، اللہ آپ اپنے دریائے رحمت سے باہر نکال لیجئے۔ اللہ ہم سے بہتر تو ہمارے بچے ہیں جو گیند بلے سے کھیلتے ہیں، اللہ ہم نے تو شریعت کا کھلونا بنایا، تیرے نبی علیہ السلام کی ہدایت سے کھلواڑ کیا، اللہ شریعت میں دخل اندازی کی، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری معافی کا اعلان فرما دے، ہماری معافی کا فیصلہ فرما دے، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر برائی سے بچنا آسان فرما دے۔ الہ العالمین ہاتھ آپ کی طرف اٹھا ہوا ہے، زبان آپ سے مانگ رہی ہے، دل آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ ایک بھائی کی ایک حاجت کو پورا فرما، ایک بہن کی ایک حاجت کو پورا فرما۔ اے اللہ بتائیں تو اس کو جو کچھ نہ جانتا ہو تو ہماری ہم سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ ہماری ہم سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ ہم بہت پریشانیوں میں گھر کر رہ گئے ہیں، اے اللہ سر ڈھانکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، اے اللہ پاؤں ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، اے اللہ تو ہمارے پر رحم فرما دے، ہمارے حال پر گرم فرما دے، برکت والی روزی بھی عطا فرما دے، برکت والے روزے بھی عطا فرما دے، برکت والے کاروبار بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ جان میں مال میں ایمان میں برکت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن نوجوانوں نے ماں باپ کو ستایا ہو یا رلایا ہو انہیں معاف کر دے، اے اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری پیدائش پر ہماری ماں نے خوشیاں منائی، اے اللہ ہم نے چلنا سیکھا، ہم نے بولنا سیکھا تو انہوں نے مٹائی تقسیم کی، آج ہماری جوانی ان کے لیے وبال بن گئی۔ اے اللہ وقت سے پہلے ماں باپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، اے کریم آقا وہ کیا جانتی، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ تیری تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ اے کریم آقا اگر ہماری پیدائش پر ہماری ماں رات میں چوری چھپے میں کوڑی پر لے جا کر پھینک دیتی تو کتا چاپ کے کھا جاتا، کوئی پوچھنے والا بھی نہ ملتا۔ اے کریم آقا ان ماں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی قدم بوسی کی توفیق عطا فرما دے۔ اے کریم آقا رحم فرما دے، اے کریم آقا کرم فرما دے۔ اے اللہ ہم کیا جانے، ہم بیمار ہوئے، اے اللہ ماں لے کر ڈاکٹر کے پہنچی، ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو ایڈمٹ کرنا ہوگا، مشین میں رکھا جائے گا، بچے کو ماں نے ڈرتے ڈرتے مشین میں رکھا، پوری رات ماں آئی سی یو روم کے دروازے پر کھڑی آنسو بہاتی رہی، اللہ میرے بچے کو صحت دے، اندر بچہ رو رہا ہے، بار بار رو رہی ہے، ہم کیا جاتے ہیں۔ اس ماں نے پوری رات آئی سی یو روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے گزاری تھی، اے اللہ میرے بچے کو صحت دے، اللہ میرے بچے کو شفا دے۔ بڑا باپ بھی کروٹیں بدل رہا تھا، آج یہ نوجوان ماں باپ کے لیے وبال بن گئے، سب سے بڑا فتنہ بن گئے۔ اے اللہ فرعون کے زمانے کی ماں پھر اللہ دشمن سے ڈرتی تھی، آج کی ماں تو اپنے بچوں سے ڈرتی ہے، اپنے بچوں سے گھبراتی ہے۔ اے اللہ ماں نے بیماری کے زمانے میں آٹا گوندھ کر روٹی بنائی، اے اللہ آٹے روٹی میں اس کے آنسو گرے، نہ اہل اولاد آئی، اے اللہ روٹیوں کو ٹکرا کر چلی گئی، اے اللہ بریان کھا کر آئی، باہر میں نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں کھا کر آئی، یہ کیا جانے کہ جن روٹیوں کو ٹکرایا ہے ان میں ماں کے آنسو گرے ہوئے تھے۔ اللہ کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا، اللہ کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا، اللہ لکھ دے کہ میں نے معاف کر دیا، اللہ کسی فرشتے کو گواہ بنا دے میں نے اس پورے مجمع کو معاف کر دیا، ان کے ماں باپ کو معاف کر دیا، ان کے خاندانوں کو معاف کر دیا۔ اے اللہ ہمارے حضرت مفتی
صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرما، بچے کو حافظ قرآن بنایا، اللہ بڑی محنت فرمائی، اپنے شاعر نشان بدلہ عطا فرما، اے اللہ صاحب خیر کو ادھر متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ جن بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ زیادتی کی اے اللہ انہیں معاف فرما، شوہروں کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور حدیث کا مفہوم ہے اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں، ماں کی جنت شوہر کی خدمت میں، ایک غریب ماں کا خدمت کی توفیق عطا فرما، خدمت کی توفیق عطا فرما، خدمت کی توفیق عطا فرما، اللہ بچوں کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عجب ماجرا ہے، اللہ شادی کے بعد شوہر کی بدسلوکی سے ماں اللہ روتی رہی، پھر بچے جوان ہوئے، بچے پیدا ہوئے، پھر بچوں نے رلایا، پھر بچوں کی شادی ہوئی تو آئی ہوئی بہووں نے رلایا کہ اماں کبھی حسنہ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں، روتی ہوئی دنیا سے آئی، روتی ہوئی چلی گئی۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، اپنی معرفت نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنا تعلق نصیب فرما دے۔ الہ العالمین پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت پر کرم فرما دے، تیرے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرما دے، دور اور دیر کے لیے نکلنا آسان فرما دے، پوری شریعت مطہرہ کا اکرام عطا فرما دے، ہر عمل کے اندر شریعت کی پاسداری کی توفیق عطا فرما دے، شادیوں کو سادہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے، شادیوں میں ڈی جے باجوں سے ہماری حفاظت فرما دے، بیجا فضول خرچی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ایک بستی میں اگر ایک بچی مالدار کی ہے تو اسی بستی میں 10 بچیاں غریب مزدور کی بھی ہیں۔ مالدار صاحب نے اپنی بیٹی کو خوب دے کر رخصت کیا، اللہ غریب کی بچیوں کی رات رو کر گزر گئی، تیرا باپ 400-500 روپے کی مزدوری کرتا ہے، تجھے کیسے رخصت کرے گا؟ اللہ کہیں ایسا نہ ہو ان بچیوں کے آنسوؤں کا سیلاب مالدار صاحب کی بیٹی کی خوشیوں کو بہا کر لے جائے۔ اے کریم آقا شادیوں کو سادہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڈلی بیٹی فاطمہ کو پیوند لگی ہوئی چادر میں رخصت کیا، خود دنیا سے پیوند لگی ہوئی چادر میں رخصت ہوئے، لیکن آج الہ العالمین سود بیاج پر بچیوں کو رخصت کرنے کا رواج بنا ہوا ہے۔ ایک کریم آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ذبح کر کے اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا جا رہا ہے۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، معافی کا اعلان فرما دے، معافی کا فیصلہ فرما دے۔ اے کریم آقا ہمیں شریعت کی اکرام کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے گھروں سے کسی کا جنازہ اٹھا ہو کہ نہ اٹھا ہو، لیکن ہمارے گھروں سے شریعت محمدی کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ ایک کریم آقا، ایک کریم آقا جس دین متین کو سینے سے لگانا تھا، آج وہ دین متین ہمارے مکان کی دہلیز پر اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے، اور ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ابھی ہمارے ہاں کوئی مرا نہیں، جب مرے گا ہم تجھے دیکھیں گے۔ اے اللہ رحم فرما دے، بے دینی کے نظام کو ختم فرما دے، بے دینی مزاج کو ختم فرما دے، بے دینی تربیت کو ختم فرما دے۔ اے کریم آقا مؤذن کے لیے بیٹی کا ملنا بہت مشکل ہے، ڈی ایم صاحب کی گاڑی کے ڈرائیور کے لیے بچی کا ملنا بہت آسان ہے۔ ہمارے دلوں سے دین کی عظمت نکلی، نماز کی عظمت نکلی، قرآن کی عظمت نکلی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کی عظمت نکلی۔ الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما دے، ہم سب پر کرم فرما دے، ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، گمراہوں کو ہدایت عطا فرما دے، بے نکاحی بیٹیوں کے لیے اچھے جوڑ عطا فرما دے، ہمارے محسنین کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اس جلسے میں اے اللہ شرکت کرنے والوں کو، اے اللہ حصہ لینے والوں کو سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ دین کی نسبت پر بار بار یہاں آنے کی توفیق عطا فرما دے، موت تک دین کی نسبت پر اس شہر سے ہمیں وابستگی فرما دے۔ اے اللہ بار بار آنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے تمام محسنین کو جزائے خیر عطا فرما دے، جنہوں نے احسانات کا معاملہ کیا انہیں اپنی شایع نشان بدلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین دنیا سے جانے کا جب وقت آئے، اے اللہ رمضان کا مہینہ ہو، روزے کی حالت ہو، اے اللہ پاکیزہ پاک صاف مسجد میں قرآن پاک پڑھ رہے ہو، بس تبھی ملک الموت آئے، روح قبض کر کے لے جائیں، اللہ اس کا فیصلہ فرما دے۔ اے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے 63 سال حیات طیبہ میں آپ سے جو کچھ مانگا، اے اللہ وہ ہمیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ بن مانگے بھی عطا فرما دے۔ جن چیزوں سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، اے اللہ ہم سب کو پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، بن مانگے بھی پناہ عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک
نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء وأنت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. رات نور کے تڑکے میں جس وقت میں اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والے ہوں وہ ہاتھ اپنی عقیدت سے آگے میرے پھیلائے. جو رزق کا طالب ہے میں رزق اسے دوں گا. جو طالب جنت ہے وہ جنت کی طلب لائے. جس چیز کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے. وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں میں رحم سے بخشوں گا. وہ شرم سے بچتا ہے یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو. قسمت ہے محبت میں رونا بھی جسے آئے آقائے خدا پرور آیا ہوں تیرے در پر میں اور تو کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمامی حضرات سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کھانا کھا کر جائیں. مسافہ ملانے کی کوشش نہ کریں. ایک لمحہ ضائع نہ کریں. جلدی سے مسجد میں جائیں جہاں کھانے کا نظم ہے وہاں پہنچیں کھانا کھائیں فوراً گھر جائیں اور کل کو فجر میں مسجد میں آنے کی کوشش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات مسجد میں پہنچے اور جن حضرات کے ذمہ جو کام ہے کھانا کا وہ اس میں پہنچنے کی کوشش کریں اپنے کام کو انجام دیں.